أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والسابقون الاولون سبقت کر جانے والے، پہل کر جانے والے مہاجرین اور انصار میں سے، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی بے احسان اچھے طریقے کے ساتھ، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے، اور اللہ نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، سننے والی قابل صد احترام ماں اور بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعۃ الفطر میں انشاءاللہ 3 چیزیں جو ہیں وہ بیان ہوں گی۔ سب احباب توجہ کے ساتھ، غور کے ساتھ سنیں۔ نمبر 1، صحابی رسول الحجاج بن ایلات السلمی البحزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا قصہ۔ اور دوسری چیز، سیدہ ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہا، ان کی رخصتی۔ اور تیسرا، ام حبیبہ کے سابق خاوند عبید اللہ بن جہش، ان کے بارے میں جو مشہور ہے کہ وہ مرتد ہو گئے تھے، نعوذ باللہ، اس کی تحقیق۔ پہلی بات، آپ غزوہ خیبر کے متعلق سن چکے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو شاندار فتح عطا فرمائی، خیبر مکمل طور پر فتح ہو گیا۔ خیبر کے موقع پہ ایک صحابی جن کا نام الحجاج
بن ایلات، عین لام الف اور طا ایلات السلمی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ بہت بڑے تاجر بھی تھے اور کئی کانوں کے مالک بھی تھے۔ کان جس سے مثلا کوئلہ یا مختلف چیزیں، سونا چاندی اس طرح کی چیزیں نکلتی ہیں، اسے کان کہتے ہیں۔ کئی کانوں کے مالک بھی تھے۔ حجاج بن ایلات رضی اللہ تعالی عنہ خیبر کی فتح کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لی بمکۃ مالا عند صاحبتی ومال متفرق ان فی مکہ عند تجار اہل مکہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ قرض ہے میرا مکہ والوں پر، اور میری بیوی کے پاس بہت زیادہ گھر میں ساز و سامان ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں مکہ جا کر اپنا وہ سارا مال اور قرضہ جات جو ہے وہ لوگوں سے لے کر واپس آ جاؤں۔ کیوں؟ اگر انہیں میرے اسلام کا پتہ چل گیا تو میرا یہ سارا مال جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا، مکے کے کافر مجھے وہ مال نہیں دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے مکہ جانے کی اور اپنا مال اور قرضے واپس لینے کی اجازت ہے۔ کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور اجازت دے دیجیے۔ یہ حدیث مسند امام احمد بن حنبل میں 12409 نمبر، صحیح ابن حبان میں 4530 نمبر اور شرح و معانی الآثار کے اندر 3213 نمبر بالکل صحیح حدیث ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجیے، آنا فی ہل ان نلت من کا او اقول شیعہ، کہ اگر میں اپنا مال وہاں حاصل کرنے کے لیے آپ کے خلاف کوئی بات کروں کہ مکے والے خوش ہو جائیں، مجھے اپنا ہی سمجھیں، کیونکہ انہیں ابھی میرے اسلام ایمان کا علم نہیں، تو کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں کوئی خلاف واقعہ بات کہہ سکوں اپنا مال نکلوانے کے لیے، کافروں کو اعتماد میں لینے کے لیے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو اجازت ہے۔ یہ سفر کر کے یہاں سے خیبر سے مکہ مکرمہ پہنچے، کئی دن کا، کوئی 12-13 دن کا یہ سفر ہے، سفر کر کے پہنچے۔ سنیت البیضاء پر کافر جمع ہیں اور انہیں بھی بڑی شدت سے انتظار تھا کہ ہمیں کوئی خبر ملے، کیونکہ انہیں علم ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی طرف لشکر لے کر روانہ ہوئے ہیں، اور مکے والے سمجھتے تھے کہ خیبر بہت مضبوط علاقہ ہے، مسلمان ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ خبروں کے انتظار میں تھے کہ کیا بنتا ہے، وہ لوگوں سے خبریں پوچھ رہے تھے۔ چلتے چلتے حجاج بن ایلات رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ کیا کوئی آپ کے پاس خبر ہے، کیونکہ یہ ممکن ہے کہ شام کے سفر پر گئے ہوں اور اللہ نے ادھر ایمان دے دیا ہو اور خیبر میں مسلمان ہو گئے ہوں۔ حضرت حجاج بن ایلات نے کہا کہ ہاں میرے پاس بڑی زبردست خبریں ہیں، اور میں تمہیں ایسی خبر دوں گا، ایسی خبریں دوں گا جو تمہیں خوش کر دیں گی۔ لوگوں نے مہار پکڑ لی، روک لیا، اور ارد گرد سارے جمع ہو گئے کہ بتائیے جلدی سے ہمیں خبر دیجئے۔ حضرت حجاج بن ایلات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر گئے تھے۔ کہنے لگے کہ مسلمانوں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خیبر والوں سے لڑائی ہوئی ہے، اور مسلمانوں کو اس قدر شکست ہوئی ہے کہ آج سے پہلے ایسی شکست کبھی تم نے سنی نہیں ہوگی، اور مسلمان اس قدر قتل ہوئے ہیں کہ آج سے پہلے تم نے ایسا قتل
کبھی سنا نہیں ہوگا، اور محمد الرسول اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، کہنے لگے کہ انہیں قید کر لیا گیا ہے، اور خیبر کے لوگ جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم قتل نہیں کریں گے بلکہ انہیں مکہ بھیجیں گے تاکہ مکہ والے قتل کریں، جو ان کے افراد قتل ہو چکے ہیں ان کے بدلے میں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر سکیں۔ جب یہ خبر مکہ کے مشرکوں نے سنی، جو اپنی ساری جمع پونجی مسلمانوں کے خلاف وہ ہلاک اور برباد کر چکے تھے اور سینکڑوں افراد قتل ہو چکے تھے، ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اعلان ہو گئے، مکہ کے اندر اعلانات ہو گئے، مشرکین بڑے خوش ہوئے، اور اس خوشی کے عالم میں حضرت حجاج بن ارطاط نے کہا کہ میرا ایک پروگرام ہے کہ وہاں جو شکست خوردہ مسلمان ہیں قیدی، میں انہیں خرید لوں اور وہاں کا ساز و سامان جو ہے وہ خرید سکوں، چنانچہ میرے ساتھ تعاون کرو، جس جس بندے کے پاس میرا مال اور قرض ہے وہ مجھے جلدی واپس لے کر دو، اور میں سب سے پہلے وہاں پہنچ کے مسلمانوں کے قیدیوں کو خرید لوں اور وہاں کا ساز و سامان خرید سکوں، کہیں مجھ سے پہلے اور تاجر آ کر وہ مال غنیمت خرید نہ لے۔ مکہ کے مشرکوں نے بڑی چابک دستی کے ساتھ، تیزی کے ساتھ سب لوگوں سے کہا کہ ان کا مال انہیں دیا جائے۔ سارا مال اپنا جمع کیا، اپنی بیوی کے پاس آئے جو کافرہ تھیں، انہیں بھی آ کر کے کہا، گھر میں کافی مال، زیورات اور ساز و سامان تھا، بیوی سے بھی یہی ذکر کیا کہ اس طرح ہوا ہے اور میں وہاں سے قیدیوں کو اور مال غنیمت کو خریدنا چاہتا ہوں، چنانچہ سارا مال جو ہے وہ جمع کر دو۔ بیوی نے سارا مال اس طرح جمع کر دیا۔ اب یہ خبر جب حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، جب یہ خبر انہیں ملتی ہے تو نبی کریم کے چچا جو ہیں ایسے سمجھ لیجئے حیران و ششدر ہو جاتے ہیں، زمین پر کھڑے نہ ہو سکے، کیونکہ اب وہ مسلمان ہو چکے تھے، مکہ کے اندر رہائش پذیر تھے اور مسلمان ہو چکے تھے، اور پھر ایک رشتہ داری محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھتیجے بھی ہیں۔ جب خبر سنی زمین سے اٹھنا مشکل ہو گیا، زمین پہ لیٹ گئے اور اپنے بیٹے قسم کو اپنی چھاتی پہ لگا کر پیار کرنے لگے، کہا یہ میرا بیٹا قسم، یہ محمد الرسول اللہ کے مشابہ ہے۔ حضرت عباس کا بیٹا قسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شکل محمد الرسول اللہ کے ساتھ ملتی جلتی تھی، پیار کرنے لگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جذبات کا اظہار کرنے لگے، اور پھر اپنے غلام کو بھیجا کہ جاؤ حجاج بن الاس سے پوچھو کہ کون سی خبر تو لے کر کے آیا ہے، کیا یہ واقعی برحق ہے؟ حضرت عباس نے اپنے غلام کو حجاج بن الاس کے پاس بھیجا، وہ ان کے پاس گئے اور جا کر کہا عباس آپ سے پوچھ رہے ہیں کیا یہ خبر واقعی برحق ہے؟ حجاج بن الاس نے کہا، چپکے سے ان کے کان میں کہا کہ جاؤ ابو الفضل کو خوشخبری دے دو اور جا کر بتا دو کہ خبر اس کے بالکل الٹ ہے، اور میرے ساتھ کوئی ایسی جگہ بتائیں جہاں میں دیکھنے والا سننے والا کوئی نہ ہو، وہاں میں جا کر ساری خبر انہیں بتاؤں گا۔ یہ غلام یہ اتنی خوشخبری جب لے کر، ابھی تفصیل نہیں ملی، صرف اتنا ہی خبر ملی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو میں نے خبر دی ہے بالکل الٹ ہے اس کے جو میں نے کہا ہے، اس کے الٹ وہ الحمدللہ وہاں فاتح بھی بنے۔ جب یہ خبر لے کر صرف خوش ہو جاؤ، اتنے لفظ سنیں، کہا جا کر ابو الفضل، یہ نبی کے چچے حضرت عباس کی کنیت تھی، فرمایا ابو الفضل کو سلام کہنا اور انہیں خوشخبری دینا، اور خبر بالکل اس کے الٹ جو میں نے یہاں مکہ میں کہا ہے۔ غلام حضرت عباس کے پاس آیا اور آ کر دروازے پر ہی کہا کہ تمہیں خوشخبری ہو۔ حضرت عباس اٹھے اور اٹھ کر اس غلام کو اپنے سینے سے لگایا، بس خوشخبری سننا تھی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس غلام کو آزاد کر دیا کہ تو خوشی کی خبر لایا ہے، میرا بھتیجا زندہ ہے، غالب ہے، فاتح ہے، جا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ حجاج بن
ایلات رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس کے پاس آئے اور الگ تھلگ دنیا کی نظروں سے اور دنیا کے کانوں سے دور کسی جگہ ملاقات کی اور آ کر کہا کہ اے عباس یاد کر لیجئے، سمجھ لیجئے آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ غالب آئے ہیں، اللہ نے خیبر کو فتح کیا ہے، مسلمان غالب بنے ہیں، خیبر مسلمانوں کا مال غنیمت بنا ہے اور مسلمانوں میں خیبر کا مال غنیمت تقسیم ہو چکا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیی بن اخطب کی بیٹی جو ہارون علیہ السلام کی اولاد سے اور نسل سے ہے، اس کا باپ حیی بن اخطب موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون کی نسل سے تھا، فرمایا سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ لونڈی بنی تھی، اللہ کے رسول نے انہیں آپشن دیا تھا اگر آپ چاہیں ہم تمہیں آزاد کر دیتے ہیں، اپنے اہل گھر والوں کے پاس جا سکتی ہو، اور تمہیں یہ بھی آپشن ہے کہ میں تجھے آزاد کر کے تجھ سے نکاح کر لوں، کون سا آپشن قبول ہے؟ تو جسے اللہ تبارک و تعالی یہ سعادت دے کہ وہ تمام مومنوں کی ماں بنے، اگر دل میں ایمان اور اسلام ہو تو کون اس پیشکش کو ریجیکٹ کر سکتا ہے؟ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بننا، مومنوں کی ماں بننا قبول فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے نکاح ہو چکا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے لیکن میں نے یہ جو مکہ میں یہ خلاف واقعہ بات کی ہے، میرا یہاں مال بکھرا ہوا تھا اور اگر انہیں میرے سلام کا پتہ چل جاتا میرا سارا مال ہڑپ کر جاتے، 3 دن تلک آپ نے یہ خبر کسی کو نہیں دینی ہے، 3 دن کے بعد آپ یہ خبر نشر کر دیں، آپ کو اجازت ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش ہوئے۔ حجاج بن ایلات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سارا سامان جمع پونجی قرضہ جات لے کر یہاں سے روانہ ہو گئے، اور 3 دن کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجاج بن ایلات کی بیوی کے پاس آئے اور آ کر اس سے پوچھا، بیوی کو بھی وہی بتایا گیا تھا، اس نے کہا ابو الفضل اے عباس اللہ آپ کو غمگین نہ کرے، مطلب کہ آپ نے جو خبر سنی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قید ہو گئے، صحابہ شہید ہو گئے، آپ کے لیے پریشانی کا باعث ہے، ہمیں بھی پریشانی پہنچی ہے، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دکھائے۔ حضرت عباس نے کہا لا یحزن اللہ مجھے غمگین کیوں کرے گا؟ پھر خبر کو کھول دیا، فرمایا خبر اس طرح نہیں ہے، محمد الرسول اللہ غالب آئے ہیں، خیبر فتح ہوا ہے، صفیہ نبی کی بیوی بنی ہے، خیبر کا مال غنیمت بن کے صحابہ کرام کے درمیان تقسیم ہوا، اور پھر مشورہ بھی دیا حجاج بن ایلات کی بیوی کو کہ آپ کا خامد مسلمان ہو چکا ہے اور وہ ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گیا ہے، اگر آپ بھی ان سے مل جائیں تو آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ 3 دن گزر چکے، بہترین جوڑا زیب تن فرمایا، بہترین لباس جوڑا پوشاک پہن کر، ہاتھ کے اندر لاٹھی پکڑ کر بیت اللہ کے پاس آئے، کعبے کا طواف کیا، پھر قریش کی مجلسوں کے پاس گئے اور ان کے پاس دیکھا، لوگوں نے دیکھا، وہ تو سمجھتے تھے کہ محمد الرسول اللہ عباس کا بھتیجا وہ نعوذ باللہ قیدی بن گیا ہے، صحابہ شہید ہو گئے، اسلام نعوذ باللہ ختم ہو گیا۔ جب یہ خبر مکہ کے مسلمان جنہوں نے ابھی تک ہجرت نہیں کی تھی، مکہ والے خوشیاں منا رہے تھے، مسلمان گھروں کے اندر گھس گئے تھے، پریشان ہو گئے تھے، اور جب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب تیسرے دن قریش کی مجلس کے اندر پہنچے، انہوں نے دیکھا کہ بہترین جوڑا پہنا ہوا ہے، ہاتھ میں لاٹھی ہے، بیت اللہ کا طواف ہے، کہنے لگے عباس یہ کس قدر حوصلہ ہے تمہارا کہ تمہارے پاس تازہ مصیبت آئی ہے اور اس مصیبت کے باوجود اس قدر خوبصورت لباس، معنی مفہوم یہ ہے کہ ہاتھ میں لاٹھی ٹیک کر بیت اللہ کا طواف، بہترین لباس، یہ تمہاری جلادت اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں غم نہ پہنچائے۔ فرمایا ہمیں رب غم کیوں پہنچائے گا؟ پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ حجاج بن ایلات نے جو تمہیں کہا تھا سب غلط تھا، اپنا مال و متاع اکٹھا کرنے کے لیے انہوں نے وقتی طور پر تم سے خلاف واقعہ بات کی تھی، واقعہ اس کے خلاف ہے، محمد الرسول اللہ
فاتح بن چکے، خیبر فتح ہو چکا، خیبر کی زمین مال غنیمت بن چکی، مسلمانوں کے درمیان تقسیم ہو چکی، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرما چکے۔ مکے والوں نے جب یہ خبر سنی، ان کے ہاتھوں کے سمجھ لو طوطے اڑ گئے، پریشان ہو گئے۔ مسلمانوں کو جب یہ خبر ملی، وہ عباس کے پاس آئے جو مکہ میں رہ رہے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ ساری خبر انہیں بتائی، تو تمام مسلمان یہ خبر سن کر خوش ہوئے، اور مکے والے پریشان ہوئے، غمگین ہوئے۔ مسلمان خوشی کے عالم میں وہ شاداں فرحاں ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی انہیں عزت عطا فرمائی، اور کافر غیظ و غضب کے اندر لوٹ پوٹ ہونے لگے۔ یہ تھے حضرت حجاج بن ایلات۔ اس سے ثابت ہوا کہ کافروں کے پاس اگر کسی کا مال ہو تو وہ اس طرح کا جملہ بول کر، کوئی ان کی ہاں میں ہاں ملا کر، اسلام کے خلاف کوئی بات کر کے اگر وہ اپنا مال نکلوا لے یا اس طرح اپنی جان کو بچا لے تو اس کے لیے جائز ہے، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔ ہاں اگر وہ مکرہ ہے، کافر گن پوائنٹ پر اسے سزائیں دے رہے ہیں اور اسے کوئی کلمہ کفر کہلوانا چاہتے ہیں، کوئی کفریہ کام کروانا چاہتے ہیں، اگر وہ ڈٹ جائے جیسے بلال ڈٹ گئے، احد احد کہتے رہے، تو یہ عظیمت ہے، بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ لیکن اگر مار کھانا مشکل ہو جائے اور انسان جو ہے وہ کوئی کلمہ کفریہ کہہ دے لیکن دل کو میں پسند نہ کرے، پریشان ہے، مجبور ہے، مار برداشت نہیں ہو رہی، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، تو یہ اس کے لیے بالکل اجازت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ایک حجاج بن ایلات کا قصہ۔ دوسری چیز کہ سیدہ ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کون ہیں؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیر ابو سفیان کی بیٹی ہیں، اور یہ اپنے خاوند عبید اللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ میں جب تکلیفوں کا آغاز ہوا، مسلمانوں پہ ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، یہ اپنی بیوی کو لے کر حبشہ کی طرف، جن صحابہ کرام نے ہجرت کی تھی ان میں ایک عبید اللہ بن جہش، ان کے ساتھ ان کی بیوی حضرت ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہیں۔ عبید اللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہاں فوت ہو گئے حبشے کے اندر، اور سیدہ ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ ہو گئیں۔ عدت کے بعد یہ وصیت کر گئے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دے گئے تھے کہ میری وفات کے بعد میری بیوی کے ساتھ نکاح فرما لیجئے گا۔ چنانچہ ان کی وصیت کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عدت گزرنے کے بعد اس بیوہ جن کا نام ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان، جو ابو سفیان جو مکے کے سردار تھے ان کی بیٹی ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے 3 برے اعظموں تک اسلام کی سرحدوں کو پھیلایا تھا، ان کی ہمشیر ہیں۔ وہ بعد میں مسلمان ہوئے، یہ شروع میں مسلمان ہو چکی تھیں، اور پھر حبشہ کی ہجرت انہیں کرنا پڑی، وہاں خامد فوت ہوئے۔ محمد الرسول اللہ کے ساتھ ان کا نکاح نجاشی نے پڑھایا تھا، جن کا نام اسہامہ، جو نبی کا لیٹر سن کے مسلمان ہو گیا تھا، نکاح نجاشی نے پڑھا دیا۔ 4000 درہم حق مہر جو ہے وہ نجاشی نے ان کا مقرر کیا تھا۔ صحیح ابن حبان کے اندر 6027 نمبر حدیث ہے، مسند امام احمد بن حنبل کے اندر 27408 نمبر حدیث ہے، شرح و مشکل الآثار کے اندر 5061 نمبر حدیث ہے۔ یہ 3 حدیث کی بڑی معتبر 3 ترین کتابیں، ان کے اندر ثابت ہوتا ہے کہ وہ فوت ہوئے ایمان پر، اسلام پر وصیت کر کے گئے، اور اللہ کے نبی نے ان کی وصیت کے مطابق ان کی زوجہ سیر اعلام النبلاء کی 2 جلد کے اندر لکھا ہے، سیدہ ام حبیبہ وہ خاتون ہیں کہ جن سے زیادہ قریبی رشتہ دار
رشتہ داری میں کوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نہیں تھی. ایک پھپھی کی بیٹی ہے لیکن رشتے باپ دادا کی طرف سے چلتے ہیں. خاندان برادری باپ دادا کی طرف سے بنتی ہے. رشتے کا قرب باپ دادا پردادا کی طرف سے بنتا ہے. وراثت باپ دادا پردادا کی طرف سے بنتی ہے. باوجود ایک پھپھی کی بیٹی ہے لیکن تاریخ اور سیر میں لکھا کہ سب سے زیادہ قریبی رشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھا. اور یہ وہ خاتون تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ دور نبی مدینے میں ہے اور وہ حبشہ کے اندر ہیں. نکاح ہوا ہے پیغام کے ذریعے. آج بھی انٹرنیٹ پر اگر کوئی دھوکہ فراڈ نہ ہو تو انٹرنیٹ کے اوپر فون کے اوپر جو ہے وہ نکاح ہو سکتا ہے. اس کی دلیل یہی حدیث جو ہے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4000 درم حق مہر نجاشی نے اپنی جیب سے ادا کیا ہے کیونکہ وہ محمد الرسول اللہ کو امتی آپ کا پروانہ تھا, آپ کا دیوانہ تھا, وقت کا حکمران تھا. 4000 درم حق مہر جو ہے, درم کیا ہے 2.975 گرام چاندی کا ایک درم ہوا کرتا تھا. آج نکاح کے موقع پہ اکثر نکاح پڑھانے کا موقع ملتا ہے, پوچھا جائے جی حق مہر کتنے, وہی شریعتی حق مہر ہے 32.5 روپے, وہی 5000, وہی 10,000, کپڑوں پہ لاکھوں, ولیمے پہ لاکھوں, اور حق مہر جو دلہے کی حیثیت کے مطابق ہے وہ 500, 5000, 10,000. یہ شریعت کے ساتھ ایک مذاق ہے. عورت کا ایک سٹیٹس ہے اپنی, اس سے کم بھی ہو سکتا ہے. اگر کوئی دلہا غریب ہے حق مہر بہت تھوڑا بھی ہو سکتا ہے. پہلے ذرا سن لیجئے, یہ 4000 درم آج پاکستانی کرنسی میں اس کی مالیت کیا ہے. آج چاندی کی وہ ویلیو نہیں, میں آپ کو اس دور کی چاندی کی ویلیو نکال کے پھر بات کو سمجھاتا ہوں. اس دور میں 4000 درم 400 دینار کے برابر تھا. ایک دینار 4.25 گرام کا ہے, یہ 1700 گرام بنتے ہیں. 145.74 تولے سونا بنتا ہے, یعنی 150 کے قریب 145.74 تولے سونا. اور آج ایک تولہ سونے کا تقریباً کچھ 3.5 لاکھ کے قریب ہے. اور اس کی اگر اماؤنٹ نکالی جائے, سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق مہر جو نجاشی وقت کے حکمران نے اللہ کے نبی کی طرف سے ادا کیا ہے, آج پاکستانی کرنسی میں 5 کروڑ کے اراؤنڈ اباؤٹ اس کی مقدار بنتی ہے. 5 کروڑ روپیہ یہ حق مہر بنتا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود حق مہر دیا کرتے تھے. وہ حق مہر 500 درم 50 دینار کے برابر, یہ 18 تولے سے زیادہ سونے کی مالیت ہے اس دور میں. آپ 18 کو 3 کے ساتھ جو ہے وہ ضرب کر لیں, یہ آدھے کروڑ سے زیادہ اماؤنٹ ہے جو اللہ کے نبی نے اپنی باقی بیویوں کا مہر مقرر کیا ہے. اور سیدہ صفیہ کا حق مہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آزادی کو بنایا ہے, اور ایک انسان کی قیمت وہ کروڑوں کے برابر ہے کہ وہ غلام ہو اور حق مہر کی اندر اسے آزاد کر دیا جائے. یہ بھی کروڑوں کے اندر ایک غلام ملا کرتا تھا. اور آج حق مہر کیا ہے, حق مہر ہے جی 5000, 10,000. بھائی ٹھیک ہے, اگر کوئی غریب ہے تو 5000 سے کم بھی ہو سکتا ہے. ایک صحابی نے قرآن مجید پڑھ کے سکھانا تھا, یہ اس کا حق مہر قرار پایا. اس سے کم بھی ہو سکتا ہے, کروڑوں اربوں میں بھی ہو سکتا ہے کہ جو لوگ کھرب پتی ہیں ان کا حق مہر اربوں میں بھی ہو سکتا ہے, کروڑوں میں بھی ہو سکتا ہے, لیکن اپنی حیثیت کے مطابق تو کم از کم حق مہر بن. سیدہ ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہا یہ مدینہ منورہ پہنچی ہیں. خیبر کے بعد جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ آیا ہے, یہ مدینے میں ٹھہر گئیں, اور اس طرح خواتین باقی لوگ خیبر کے اندر پہنچے ہیں. خیبر سے اب واپسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے رخصتی کی ہے. یہ ہماری ماں ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان, جن کے بارے میں سیر سے آپ کے سامنے میں نے ذکر کیا کہ یہ خاندان میں سب سے زیادہ قریب محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف, ابو سفیان صخر بن حرب بن امیہ بن عبد شمس اور بن عبد مناف. عبد مناف پر جو خاتون آپ کی بیوی آپ سے جمع ہوتی ہے وہ صرف
حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ خاندان کے اعتبار سے قریش میں سب سے زیادہ قریبی خاندان، اور دور ہونے کے اعتبار سے جن سے نکاح ہوا نبی مدینے میں وہ حبشہ میں، اس اعتبار سے بھی نمایاں، اور تیسرے اعتبار سے حق مہر جتنا ان کا مقرر ہوا کسی اور کتنا مقرر نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ یہ ہماری ماں ہیں حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان، یہ ابو سفیان کی بیٹی ہیں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیر ہیں۔ ابو سفیان نبی کے سسر بنے، حضرت امیر معاویہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی بنے، جسے ہم سالہ کہتے ہیں، مسلمانوں کے گویا کے ماموں بنے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے جو بھائی وہ ہمارے ماموں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ وما توفیقی الا باللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، تیسری بات انتہائی اختصار کے ساتھ، حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہا، ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیٹی، حضرت امیر معاویہ کی ہمشیر، ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کم و بیش کچھ 7 ہجری میں ہوا، اور خیبر کے بعد وہ مدینہ تشریف لائیں، پھر ان کی رخصتی ہوئی۔ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کا خامند جو ہے عبید اللہ بن جحش، یہ عبید اللہ بن جحش کون ہے؟ ان کے ایک بھائی عبداللہ بن جحش ہیں، جن کا تذکرہ آپ غزوہ احد میں سن چکے، کہ جن کے ناک کان کاٹ کر رسی میں پرو کر خوشی کا اظہار کیا گیا تھا۔ انہوں نے خود دعا کی تھی کہ میرے مقابلے میں کوئی بڑا کافر آئے، ناک کان کاٹے، مجھ پر غالب آئے، رسی میں پروئے، تو ان کی دعا اللہ نے قبول کی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی زینب بنت جحش جو پھپھی کی بیٹی ہے، اس کے بھائی عبداللہ یہ احد میں شہید ہوئے ہیں۔ اس بھائی کا نام جو حضرت حبیبہ کا خامند تھا، ابو سفیان کا سابق داماد تھا، نام عبید اللہ بن جحش ہے۔ ہجرت کر کے یہ حبشہ کے اندر گئے تھے مسلمان۔ ان کے بارے میں مشہور بات، آپ بہت زیادہ تاریخ کی روایات، سیرت ابن ہشام کے اندر، مستدرک حاکم کے اندر، تاریخ طبری کے اندر، الکامل فی التاریخ کے اندر، دلائل النبوہ للبیہقی کے اندر، الاصابہ فی تمییز الصحابہ، یہ تمام مورخین اور سیرت نگار اور بعض محدثین نے لکھا کہ یہ عبید اللہ بن جحش نبی کی پھپھی کا بیٹا حبیبہ کا سابق خامد جو ہے، یہ جب حبشے میں گیا تو عیسائی نصرانی ہو گیا تھا، اور پھر نصرانیت پر ہی فوت ہوا۔ بعض لوگوں نے تو یہاں تک لکھا کہ یہ نعوذ باللہ نبی کو گالیاں دیتا تھا، نعوذ باللہ۔ تیسری بات جو ہم ذکر کر رہے ہیں، ذرا توجہ سے، یہاں مشہور ہے، آپ کتابوں میں اگر پڑھیں گے یہی بات ملے گی کہ یہ مرتد ہو گئے تھے، لیکن محققین نے تحقیق کی ہے، یہ سب روایات جتنی میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، ان میں ایک حدیث بھی پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی، سب روایات بالکل ضعیف ہیں۔ عبید اللہ بن جحش یہ وہ شخص ہے، 4 لوگ مکے کے اندر بت پرستی سے تنگ آ گئے تھے، ان میں ورقہ بن نوفل ہیں، زید بن عمر بن نفیل ہیں، عثمان بن حویرث ہیں، عبید اللہ بن جحش ہیں۔ یہ لوگ بت پرستی سے تنگ آ گئے کہ یہ دین کوئی دین ابراہیمی نہیں ہو سکتا، تحقیق کے اندر پڑ گئے۔ ورقہ بن نوفل جو ہیں وہ نصرانی ہو گئے، اس دور میں ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، اس دور میں نصرانی عیسیٰ علیہ السلام کا دین تھا، وہ نصرانی ہو گئے، اور کوئی اسی طرح دین ابراہیمی پہ ڈٹ گئے،
گئے, بتوں کی پوجا کو چھوڑ دیا. زید بن عمر بن نفیل اس دور کا توحید پرست شخص تھا. عبید اللہ بن جحش بھی ان لوگوں میں تھے جن کو بت پرستی سے نفرت تھی اور یہ تردد میں رہے, دین ابراہیمی پر رہے. جب محمد الرسول اللہ نے نبوت کا اعلان کیا, مسلمان ہوئے, اسلام کی پاداش میں سزاؤں سے دو چار کیا گیا. جب تکلیف حد سے بڑھ گئی, اپنی بیوی سمیت یہ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے. کیا ایسا شخص ہو سکتا ہے جو شروع میں اسلام لائے اور اسلام کے اوپر تکلیف کی وجہ سے اپنا گھر بار دین کے لیے چھوڑ دے اور پھر جا کر وہ نصرانی ہو جائے؟ جس نصرانیت کو انہوں نے پہلے قبول نہ کیا ہو, پھر نصرانیت میں یہ بات موجود ہو ایک نبی آنے والا ہے, تو وہ نصرانیت کی پیشین گوئی کو رد کر کے نصرانی بن جائے اور نبی کو گالی نعوذ باللہ دے. ہرگز ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا. کوئی ایک روایت بھی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے. کوئی مرسل ہیں, مرسل کے ساتھ ساتھ ان میں ضعف ہے, ضعیف ہے. اگر کسی کی سند متصل ہے, اس میں واقدی محمد بن عمر واقدی کذاب اور متروک راوی ہے. کوئی ایک روایت بھی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے کہ نعوذ باللہ وہ مرتد ہو گئے اور نصرانی ہو گئے تھے. نہیں, بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ وہ اسلام پہ قائم رہے, بیمار ہو گئے, بیمار ہونے کے بعد اسی طرح اسلام کی حالت میں فوت ہو گئے. اس کے حوالہ جات بہت زیادہ موجود ہیں. صحیح ابن حبان کے اندر 6027 نمبر, مسند احمد کے اندر 27408 نمبر, شرح مشکل الآثار کے اندر 5061 نمبر. یہ 3 معتبر کتابیں بتا رہی ہیں کہ وہ فوت ہوئے تھے, مرتد نہیں ہوئے تھے. بلکہ صحیح ابن حبان میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں, فَأَوْصَى إِلَىٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے رسول اللہ کو وصیت کی تھی کہ میرے اگر فوت ہو جاؤں میری بیوی کے ساتھ نکاح فرما لینا. جو نبی کو گالی دیتا ہو, جو مرتد ہو جائے, جو نصرانی ہو جائے, کیا وہ یہ وصیت کر سکتا ہے؟ یہ وصیت کر سکتا ہے کہ اللہ کے رسول میری بیوی سے نکاح کریں. لہذا وہ تمام روایات بالکل ضعیف ہیں اور من گڑت ہیں. کوئی روایت بھی ان میں صحیح ثابت نہیں ہے. اور صحیح روایتوں سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ وہاں بیمار ہوئے اور فوت ہوئے. مسلمان تھے, سابقین اولین میں سے ایک بندہ دین کی خاطر گھر بار چھوڑے اور پھر وہ کیسے نصرانی ہو سکتا ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ساری روایتیں ضعیف روایتوں کی بنیاد پر ہم صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا برادر نسبتی بھی ہو, سابقین اولین میں سے بھی ہو, اسلام کی خاطر گھر بار چھوڑنے والا ہو, کیا ضعیف روایت کی بنیاد پر ہم قبول کر لیں؟ نہیں. اور دوسری طرف صحیح روایات یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ بالکل جو ہے وہ مسلمان تھے, اللہ کے نبی کو وصیت کر کے گئے میں فوت ہو جاؤں میری بیوی سے نکاح کر لینا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مومن مسلم حالت کے اندر فوت ہو گئے تھے. ان کی بیوی ام حبیبہ بیوہ ہو گئی تھی. جو شخص اپنے دین کو بچانے کے لیے گھر بار چھوڑ دے, کیسے وہ نصرانیت کو قبول کر سکتا ہے؟ جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا سمجھتے ہوں, جو مکہ میں بت پرستی کو چھوڑ دے, عیسیٰ کو رب کا بیٹا کیسے مان سکتا ہے؟ اور پھر آخری چیز, ہرقل کے دربار میں, اب اس وفات کو کئی سال ہو چکے, ہرقل کے دربار میں ابو سفیان ان کے سسر ہیں اور وہ چاہتے ہیں نبی کے خلاف مجھے کوئی بات ملے, حالت کفر میں تھے. کہتے ہیں ایک جملہ بھی مجھے نہیں مل سکا. ہرقل کا یہ سوال بھی تھا, اس نبی کے دین کو قبول کر کے کبھی کوئی مرتد ہوا ہے؟ ابو سفیان نے کہا تھا نہیں, کوئی مرتد نہیں ہوا اس کے دین کو ناپسند کرنے کی وجہ سے. اگر ان کا داماد ہی مرتد ہوا ہوتا عبید اللہ بن جحش, تو ابو سفیان بڑے ذوق سے کہتے, مضبوطی سے کہتے ہاں ان کے دین کو ناپسند کرنے کی وجہ سے عبید اللہ بن جحش مرتد ہوا ہے, تاکہ نبی کے خلاف کوئی دلیل بنتی. لہٰذا ضعیف روایات کی بنیاد پر صحابی رسول پر الزام اور ان کی کفر کے اندر ان کا خاتمہ اور ان کا ارتداد بالکل کوئی حیثیت نہیں رکھتا. اور صحیح روایات اس بات کی تائید کرتی ہیں کہ وہ ایمان اور اسلام پہ فوت ہوئے تھے. اللہ تبارک و تعالی ان پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.